اللهم صل علی محمد وآل محمد. جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لیں. شاباش. عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. ارشد امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات. عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دشمنان عزاداری کی نابودی کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بانیان مجالس کی محنت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم. أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین. الصلاة والسلام علی السیدۃ الطاہرۃ المطہرۃ التقیۃ النقیہ المشرفۃ المقدسۃ الشریفۃ النبیلہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. وعلی امہا الصدیقۃ سیدتی و مولاتی خدیجۃ الکبریٰ زوجۃ رسول اللہ سلام اللہ علیہا وعلی اولادہم الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات باوز بلند. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آیت ولایت کے عنوان سے آج ہماری آپ کی خدمت میں دوسری نشست ہے. ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عالم انسانیت کو علی مولا کی امامت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، توجہ ہے. مسلمانوں کو علی مولا کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے پاس جو منصب ولایت ہے وہ منصب ہے جس پر کم از کم کسی مسلمان کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی تمام مسلمان بغیر کسی بہانے کے، بغیر حیل و حجت کے
یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. ہم نے کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی تھی کہ مسلمانوں نے علی مولا کی عداوت میں خود سے ولی بنا ہے. توجہ ہے؟ اس نے 5 سال سے غسل نہیں کیا، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اس نے حجامت نہیں منوائی 10 سال سے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. یا اس کو گھر والے گھر میں نہیں رہنے دیتے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. کیا انتقام خدا ہے، کیا انتقام توحید ہے. جنہوں نے اللہ کے ولی کا انکار کیا، اللہ نے ان کو پاگلوں کو ولی ماننا پڑ گیا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. توجہ چاہتا ہوں. بے وقوفوں کو، جہلا کو، پاگلوں کو لوگوں نے ولی بنا دیا. یہ انتقام خدا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس عالم کم ہے. تو جو ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں. آپ کے پاس حافظ کم ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں. آپ کے پاس پڑھے لکھے کم ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں. یوں کیوں نہ کہہ دیں کہ ہم عالم پیر کے جاہل مرید ہیں. بھائی توجہ نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم عالم پیر کے جاہل مرید ہیں اور آپ جاہل پیروں کے عالم مرید ہو. صلوات پڑھو بلند آواز سے. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لو. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آیت ولایت کے بارے میں اہل سنت تمام مفسرین نے یہ اعتراف کیا، یہ تسلیم کیا کہ یہ آیت شان امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے. صلی علی محمد و علی محمد. توجہ چاہتا ہوں. ایک اہل سنت عالم نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کچھ لوگوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک ایسی شخصیت تشریف لائی کہ جس کے چہرے پہ نقاب تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. جس کے چہرے پہ نقاب تھا اور اس نے آتے ہوئے ہمیں بتایا کہ میں مولا علی کے ساتھ تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں مولا علی کے ساتھ تھا. کب؟ جب مسجد نبوی میں سوالی نے استدعا کی، کوئی ہے اللہ کے نام پر میری حاجت پوری کرنے والا؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. کوئی ہے اللہ کے نام پر میری حاجت پوری کرنے والا؟ گویا سوالی بھی صاحب معرفت تھا. وہ ہر کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تھا. اس کا سوال اسی سے تھا جو اس کی حاجت کو بھی جانتا ہو. سوال پڑھیے گا بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. جب تیسری مرتبہ بھی نمازی اپنی نمازوں میں مشغول رہے اور سائل کو کچھ نہ دیا تو سائل نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار، میں تیری مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. قانون دنیا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جس کے دروازے سے مانگا جائے وہی دیتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ ایسا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہوگا
کہ باہر سے سوالی فقیر کی صدا آتی ہے، آپ بچے سے کہتے دیکھ تو کس دروازے پہ کھڑا ہے، اگر وہ آپ کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو تو آپ پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ ہی کے دروازے پہ کھڑا ہو تو آپ شاید اس کی حاجت کے لیے سوچ لیتے۔ خدا کے لیے جاگنا، سوالی نے شکوہ کیا خدا سے، پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اس نے خدا سے شکوہ کیا۔ میں یہاں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جو سارے غیر اللہ تھے وہ نمازوں میں مشغول رہے۔ نہیں توجہ آپ کی، خدا کے لیے میرا ساتھ دو، جتنے غیر اللہ تھے وہ نمازوں میں مشغول رہے، اور جو ید اللہ تھا اس نے دے دی۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ اسی طرح نماز میں مشغول ہوں اور کسی کو اشارہ کر کے انگوٹھی اتارنے کا کہہ دیں تو اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں فعل کثیر۔ توجہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کثیر۔ اور ایسا عمل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھئی یہی تم میں اور علی میں فرق ہے۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی کی ایک زوجہ، اللہ کے نبی کی ایک زوجہ نبی کے سامنے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرا ایک شوہر ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے، توجہ چاہتا ہوں، آخر یہ میرے شوہر ہیں، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیوں ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے، ان میں اور ہم میں فرق کیوں ہے؟ اس نے صرف سوچا کہ ایک مکھی آ گئی، میں خدا کے لیے جاگر، یہاں بھی کوئی چیز آئی گئی ہے کہ سارے بچے پریشان ہو۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ ارے بچے نہ کرو بھائی، توجہ، کیا آ گئی؟ کیا آ گئی؟ مکھی آ گئی، اور وہ ام المؤمنین کے ادھر سے اڑاتی ہے ادھر بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاتی ہے ادھر بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بی بی بہت پریشان ہوئی تو اللہ کے نبی سے کہتی ہے یا رسول اللہ، میری جان یہ نہیں چھوڑ رہی، آپ کے پاس یہ آ نہیں رہی۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، میری جان یہ چھوڑ نہیں رہی، آپ کے پاس یہ آ نہیں رہی۔ نبی نے مسکرا کے کہا یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو فعل کثیر عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ اور شاہ صاحب خدا کی عزت کی قسم، علی مولا کے اس زکوٰۃ دینے کے بعد بہت سے لوگوں نے رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ تھکے ہوئے تو میں کیا کروں، بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ کوئی آیت اتر جائے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ علی کی مخالفت میں بندہ نیکی بھی کرے تو لعنت آتی ہے، آیت نہیں آتی۔ آؤ آپ کو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نقاب پوش تھا، اس نے جب بتایا کہ جو ہی علی نے زکوٰۃ دی سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج سوالی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ میں خدا کے لیے جاگنا، آج سوالی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ مولا علی نے سر جھکا کے کہا سرکار آپ کے غلام نے دی۔ نہ آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ کے غلام نے دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ شاید میں یہ جملہ آپ کے سامنے کبھی کہہ چکا ہوں گا کہ علی مولا کے علاوہ کسی صحابی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہنے کی کہ میں بھی محمد کا غلام ہوں۔ میں خدا آخری جاننے کی کوشش نہیں، آپ متوجہ نہیں ہے، 7 لاکھ صحابہ میں سے سوائے علی کے کسی میں جرت نہیں پیدا ہوئی کہنے کی کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ کیوں؟ علی نے غلام مصطفیٰ خود کو ڈکلیئر کر کے سٹیٹس مقرر کر دیا تھا، معیار بنا دیا تھا کہ محمد کا غلام ہونے کے لیے بندے کو کم از کم علی ہونا شرط ہے۔
میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، بندے کو محمد کا غلام ہونے کے لیے کم از کم علی ہونا چاہتا ہے. اور میں یہاں اپنے اہل سنت بھائیوں کو مشورہ بھی دیتے رہتا ہوں کہ آپ ایک نعرہ لگاتے ہو کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہی امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہی امام ہے. یا میں ان کو مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ یا نعرہ بدلو یا امام بدلو. بھائی توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا نعرہ بدلو یا امام بدلو، خدا کے لیے جاگنا. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی مولا نے کہا میں نے دی ہے. تو نبی نے کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ کی ایک انگشتر کے بدلے میں خدا نے آپ کی مدح کی ہے، آیت ولایت بھیجی ہے. توجہ سلام پڑھو بلند آواز سے. میں بتاتا بھی جاؤں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. یہ آیت ولایت کس دن نازل ہوئی تھی؟ ایک ہی دن میں 3 آیتیں نازل ہوئی تھی. ایک ہی دن میں 3 آیتیں نازل ہوئی تھی. ایک ہی دن میں 24 ذی الحج. آپ سو رہے ہیں 24 ذی الحج 9 ہجری کو جب رسول اللہ مباہلہ پہ جانا چاہتے تھے تو نماز فجر کے بعد 5 تن کو اکٹھا کیا، آیت تطہیر نازل ہوئی. بے خدا کری جاگنے کی کوشش کرنا. آیت تطہیر نازل ہوئی. مباہلہ سے واپس پلٹے مغرب کی نماز کے لیے علی جب مسجد میں گئے تو انگشتر دی، آیت ولایت نازل ہو گئی. صلوات پڑھو بلند آواز سے. ہمارے کچھ اہل سنت دوستوں کی میں ایک رائے پہ، ابن حجر مکی ایک اہل سنت عالم ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ضواحک محرقہ. تو جو ہے شیعوں کے خلاف، میں نہیں کہنا چاہتا تھا شیعوں کو کوئی جلا سکتا ہی نہیں، بندے شیعوں کی مخالفت میں خود جلنا پسند فرماتے ہیں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. چاہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین نے اس آیت پر اجماع کیا ہے کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن میں اس اجماع کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا چونکہ حسن بصری نے اس آیت کو علی کی شان میں نازل ہونے کو تسلیم نہیں کیا. آپ سو رہے ہیں. میں اس لیے اس اجماع کو تسلیم نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے. پہلے یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ حسن بصری ہے کون. حسن بصری، ایک بات یاد رکھنا دوستو، شیعت میں اور صوفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. شیعت میں اور صوفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صوفیت کی ابتدا اسی بندے سے ہوئی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، صوفیت کی ابتدا اسی حسن بصری سے ہوئی ہے. ہمارے بعض سادہ لوگ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک جملہ سادہ کہتا رہتا ہوں کہ ہاں ان کا ہمارا تعلق صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. نہ میرا آپ سے کوئی تعلق، نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق، لیکن بار بار اسی ڈاکٹر کے پاس آنے جانے سے سلام دعا ہو گئی. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. خدا کے لیے لاؤ والو، سلام دعا ہو گئی. آپ بھی اس کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کے اور ہمارے فرق یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کہیں جاتے ہیں، ہم صرف اسی کے پاس جاتے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. بس ہمارا اور آپ کا فرق یہ ہے کہ وہ آل محمد کو بھی مانتے ہیں، ہم صرف آل محمد ہی کو مانتے ہیں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. تو یہ صرف اتفاق ہے، یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت یہاں آتے ہیں.
بھئی بندہ ڈاکٹر کے پاس اپنی ضرورت کے تحت ہی جاتا ہے نا. اللہ کی طرف سے یہ 14 طبیب ہے. اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے شیعہ ذاکر خطبہ واعظین بڑی داد دیتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقاق بنا لا الہ. بھئی توجہ, یہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ اجمیر نے. شاہ است حسین, یاد رکھنا لاہور والوں, یہ اجمیر کے کہنے پر حسین شاہ نہیں بنے. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر. یہ اجمیر کے کہنے کے بعد حسین بادشاہ نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس اعتراف کے بعد حسین دین نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس لکھنے کے بعد حسین دین پناہ نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس کہنے کے بعد حسین بنا لا الہ الا اللہ نہیں بنے. حسین سب کچھ پہلے سے تھا, بس یہی فرق ہے کہ ان کا یہ جملہ کہنے کے بعد ان کی حسینیوں کے دل میں تھوڑی سی عزت بن گئی ہے, اور کچھ نہیں ہے. چلو آگ بڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے دوستان گرامی؟ ان کے اس اعتراف کے بعد حسینیوں کے دل میں ان کا ایک وقار بنا ہے. باقی ان کی وجہ سے حسین شاہ نہیں, ان کی وجہ سے حسین بادشاہ نہیں. حسین سب کچھ پہلے سے ہے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. تو جو صوفیت ہے اس کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد مولا علی, اور مولا علی کے بعد حسن بصری, جبکہ ہمارا تو نظام ہی الگ ہے. ہم علی کے بعد حسن بصری کی طرف نہیں جاتے, ہم حسن مجتبی کی طرف جاتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں, میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجیے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الاحتجاج میں ایک عجب سا واقعہ ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہو, اور پھر یہ آگے اس باتوں کو بچوں تک پھیلائیں. توجہ چاہتا ہوں. احتجاج میں کہ جمل کے بعد علی مولا نے بصرہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا. توجہ, جنگ جمل کے بعد علی مولا نے بصرہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے لیے پلانوں کا منبر بنانے کا حکم دیا. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش ہے. اپنے لیے پلانوں کا, کسی نے پوچھ لیا یا علی پلانوں کا منبر کیوں؟ فرمایا آج میں پھر غدیر کو دہرانا چاہتا ہوں. بھائی خدا کے لیے جاگ لیں گے یار, آج میں پھر غدیر کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. ممبر بنا, علی مولا ممبر پہ سوار ہو گئے اور فرمایا او اونٹنی کی آواز پر نکلنے والوں. بھائی خدا کے لیے جو جاگ رہا ہے مجھ سے بات کرو. اونٹنی کی آواز پر نکلنے والوں, اے عورت کا ساتھ دینے والوں. میں علی کی بات کر رہا ہوں, میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اتفاق یہ ہے کہ اس مجمع میں وہ بھی تھے جو علی کی تلوار سے بچ گئے تھے. آئے وہ بھی لوگ موجود تھے, اور حسن بصری علی مولا جو کہہ رہے تھے وہ لکھ رہا تھا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کروں. جو کہہ رہا تھا مولا علی کو لکھ رہا. مولا علی نے دیکھ کے مسکرا کے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ میں خدا کے لیے کیا لکھ رہے ہو؟ مولا آپ کی باتیں تاکہ بعد میں میرے کام آئیں. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. علی مولا نے سامعین سے کہا اس کو دیکھو, یہ بھی بنی اسرائیل کے اس بندے کی طرح ہے جس نے گوشالہ بنایا تھا. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. میں توجہ چاہتا ہوں, جس نے گوشالہ بنایا تھا. اور آگے مولا علی نے بتا دیا کہ دیکھو اسلام میں تنہا رہنے کا کوئی جواز نہیں. اسلام میں گھر والوں سے کٹ کے رہنے کا, جنگل میں رہنے کا, اکیلا رہنے کا,
ولی بننے کا کوئی تصور نہیں ہے. من ترک الدنیا للآخرہ فلیس منا. جس نے دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں ہے. ومن ترک الدنیا للآخرہ فلیس منا. یعنی دنیا آخرت دونوں کو چھوڑنا نہیں، دنیا اور آخرت کے بیچ میں رہ کے علی کا دامن تھام کے رکھنا ہے. سلوات پڑھو. میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کروں. میں توجہ چاہتا ہوں. مولا علی نے فرمایا یہ بھی، اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے، جو سامری تھا وہ بھی آخری زمانے میں تنہا رہنے کا عادی ہو گیا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا. مولا علی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ یہ بھی تنہا رہے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو ولی بن گیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. جب علی مولا نے یہ باتیں کی تو اس نے مولا علی سے سوال کیا، حسن بصری نے، یا علی یہ جو آپ کی تلوار سے قتل ہوئے کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ آپ سو رہے ہیں. مولا فرماتے پڑھتے تھے. کیا وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ مولا فرماتے پڑھتے تھے. خدا کے لیے جاگ لیا. تو پھر اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ علی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے تو تو ان کے ساتھ مل کے لڑا کیوں نہیں؟ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، تو نے جمل میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے یا علی آپ کی قسم، میں نے ایک دن غسل کیا شہادت کا، کفن پہن کے چلا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے میرے کان میں آواز دی کہ تو جس طرف جا رہا ہے قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. آپ شاید نہیں سمجھ سکے یا میں بات آسان نہیں کر سکتا. تو جہاں جا رہا ہے قاتل بھی جہنمی مقتول بھی. میں واپس پلٹ آیا. دوسرے دن پھر میں نے تیاری کی، جاگنے کی کوشش کرنا لاہور والوں. جو ہی میں 4 قدم چلا پھر میرے کان میں یہی آواز آئی، کہاں جا رہا ہے؟ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی. میں پھر واپس پلٹ آیا. تیسرے دن میں پھر چلا. علی فرماتے ہیں تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے کان میں یہ باتیں کرنے والا تھا کون؟ اور بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرا، تمہارے کان میں یہ باتیں کرنے والا تھا کون؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں پتا. وہ میری مسکرا کے کہتے ہیں وہی تھا جس نے احد میں تمہیں بھاگنے کے لیے مشورہ دیا تھا. یاد ہے نا احد یاد ہے نا؟ بندے اچھے بھلے لڑ رہے تھے، اچھے بھلے بندے لڑ رہے تھے کہ اچانک آواز پیدا ہوئی الا ان محمدن قد قتل. لڑنے والوں جان بچاؤ، محمد قتل ہو گئے. جان بچاؤ محمد. لوگوں نے سوچا جس کے لیے لڑ رہے تھے جب وہی نہیں رہے تو اپنی جان بچا لو. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. میں تو کچھ ہی نہیں کہوں گا، بندوں نے خود اعتراف کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے دوڑنے کا ماحول کیا تھا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. چاچا ایک بھاگتے ہوئے کو علی نے روکا، ایک بھاگتے ہوئے کو علی نے روکا. کہاں جا رہے ہو؟ یا علی آپ نے نہیں سنا کیا آواز آ رہی ہے محمد قتل ہو گئے؟ علی فرماتے مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی. دیکھو آپ تھکاوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ چلو بھائی. میں علی فرماتے مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، میں نے ایسی آواز، ایسی کوئی آواز، بلکہ میں محمد کی آواز سن رہا ہوں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاگنا لاہور والوں. یہ 1400 سال پہلے احد کے میدان میں فیصلہ ہوا تھا. الجنس الی الجنس یمیلو، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جنس کی جنس کی طرف رغبت ہوتی ہے. آوازیں دو پیدا ہوئی تھی، ایک نبی کی ایک کسی اور کی، ایک نبی کی ایک کسی اور کی، ایک نبی کی ایک کسی اور کی. جس کی جنس محمد کی تھی وہ محمد کی آواز سن رہا تھا، جس کی جنس کسی اور کی تھی چاہتا ہوں، جس کی جنس کسی اور کی تھی وہ اس کی آواز سن رہا تھا. آج جب میدان خالی ہو گیا، جب میدان خالی ہو گیا، علی نے نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. کتنا اٹھایا؟ حتی شال رجلہ،
अला रऊस जिबाल, इतना बुलंद किया उहद पहाड़ की चोटियां नीचे, मोहम्मद के कदम ऊपर। मैं खुदा के लिए जागना, और पहाड़ की चोटियां नीचे, मोहम्मद के कदम मुबारक ऊपर। और सिर्फ ऊपर नहीं थे, अली कह भी रहे थे अय्युहन नास हाजा मुहम्मदुन हय्युन अला यदी, और भागने वालों वापस पलटो, ये मोहम्मद अली के हाथों पे जिंदा मौजूद है। अल्लाह भागने वालों, ये मोहम्मद अली के हाथों पे जिंदा मौजूद है। और नबियों के नबी फरमाते हैं अभी अली ने मुझे हाथों से उतारा नहीं था कि जिब्रील आ गया था। मैं खुद आखिरी जागने की कोशिश करना, अभी अली ने मुझे हाथों से उतारा नहीं था कि जिब्रील आ गया था। और आके उसने कहा था, वो कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अली का हाथों पे बुलंद किया हुआ भूलना नहीं है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। तो ये है हसन बसरी, ये है हसन। और इब्न हजर मक्की कहते हैं चूंकि हसन बसरी मुत्तफिक नहीं है, लिहाजा मुफस्सिरीन का इजमा नहीं हो सकता। हम कहते हैं आपका शुक्रिया, आपने एक रास्ता हमें दे दिया कि हसन बसरी जिस पे मुत्तफिक ना हो वो कुछ नहीं होता, और जिसकी खिलाफत पे अली मुत्तफिक ना हो। बताओ ना, जिसकी हुकूमत पे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुत्तफिक ना हो तो फिर उसकी हुक्मरानी को इस्लाम में कैसे कबूल किया जा सकता है? सलाम पढ़ो बुलंद आवाज से। और अहले सुन्नत उलमा ने लिखा कि हर वो इजमा, तवज्जो, हर वो इजमा जिसमें अली ना हो वो बातिल है। भाई तवज्जो नहीं फरमाई आपने। हर वो इजमा जिसमें अली ना हो वो बातिल है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस इजमा में अली ना हो वो बातिल है, तो जिस इस्लाम में अली ना हो वो दुरुस्त कैसे है? सलात पढ़ो बुलंद आवाज से। आपने तवज्जो नहीं की, सारे मिलके बुलंद आवाज से सलात पढ़ो। भाई तवज्जो ना, खुदा के लिए जानने की कोशिश। अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो मेरे बच्चे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बातों को पल्ले बांधा करो, साथ ले जाया करो। ये भी एक तबर्रुक होता है और ये काम आता है। खुदा के लिए जागने की कोशिश करना अजीजाने गिरामी। तो अल्लाह ने अली को विलायत दी। अल्लाह ने, अच्छा आपने आज तक कहीं पढ़ा सुना कि अल्लाह ने कहा मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं? बोलो। लेकिन कहा है कि मैं वली हूं। मैं बताऊंगा कि अली वो कब से है, कैसे है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। भाई तवज्जो चाहता हूं, खुदा के लिए जागने की कोशिश करो। लोग कहते हैं ये शिर्क है। पहले शिर्क की डेफिनेशन तो पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता है जब से मैं हूँ दरूद भेजता हूँ, फरिश्ते भी मेरे शरीक हैं इस काम में। भाई तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। फरिश्ते भी दरूद भेजते तो वो भी तो शरीक है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो तुम भी शरीक हो जाओ। जहाँ खुद शिरकत का हिस्सा खुदा दे रहा हो वो शिरक कैसे? मैं खुदा के लिए जागने की कोशिश करना। ये बदकिस्मती है हमारे जाहिल मुल्लाओं की, जिन्होंने आले मोहम्मद को गैरुल्लाह करार दे दिया। आले मोहम्मद को गैरुल्लाह करार
دے دیا جس کا فعل خدا کا فعل ہو، جس کی مشیت خدا کی مشیت ہو، جس کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا ہو، جس کا اٹھنا خدا کا اٹھنا ہو، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو، جس کا کلام خدا کا کلام ہو، وہ غیر اللہ نہیں ہوتا، وہ مشیت اللہ ہوتا ہے۔ اللہ یا علی نازل حج کو دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، سارے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں اور بڑے لحن سے پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آوازوں سے پڑھتے ہیں۔ کاش اسی دعا پر کبھی آنکھیں کھول کے دل کی نہیں دماغ کی دیکھ بھی لیا ہوتا کہ دعا ہے کیا، اس دعا میں ہے کیا۔ اور جعفری صاحب میں حلفاً قسماً کہتا ہوں، اگر ہمارے مولوی صاحبان نے مفاتیح الجنان میں زیارت جامعہ، زیارت عرفہ اور ایسی زیارات کی صحیح معنوں میں تلاوت کی ہوتی تو کوئی یہ کہتا نظر ہی نہ آتا کہ بندے علی کو بڑھا رہے ہیں۔ بڑھایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے چھوٹا ہو۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، بڑھایا اسے جاتا ہے۔ روز نماز میں والی صاحبان بھی پڑھتے ہیں رب ارحمہما، اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہے نا۔ کبھی مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہوں؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ مولوی کیا پڑھ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، شک وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کم ہو۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوئی شک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت کی کمی ہو، کیونکہ یہ تمہارے ماں باپ کی بات تھی، ماں باپ سے محبت پوری ہے اس لیے آپ نے شک نہیں کیا۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اور جب معاملہ علی کا آتا ہے تو بندہ شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ دراصل علی کو بڑھا نہیں رہا، اس کی محبت میں کمی ہے جو اسے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ سلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ محبت سے میرے بچے نے، اگر یاد آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، یہ جو بچے نعرہ لگاتے ہیں یہ بچہ نہیں لگاتا، یہ اس کی ماں کا دودھ بولتا ہے۔ بھائی توجہ، یہ بچہ نہیں، اس کی ماں کا دودھ بولتا ہے۔ ساسا بن سوہان اسدی علی مولا کا غلام ہے، علی مولا کا صحابی ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ما کان من اصحابہ یعرف حقہ الا ساسا بن سوہان، جو معرفت علی کی ساسا کو تھی مسلمان کو بھی نہیں تھی۔ بھائی توجہ، علی کے اصحاب میں جو معرفت ساسا کو حاصل ہے وہ سلمان کو بھلے 10 درجوں پہ فائز ہے، لیکن جیسی معرفت اس کو ہے ویسی سلمان کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اس لیے کہ جنگ صفین میں جہاں سے علی گزرتے ہیں ساسا دوڑتا ہے۔ بھائی توجہ، جہاں سے علی گزرتے ہیں ساسا دوڑتا ہے، علی کے قدموں پہ نشان پہ چھٹتا ہے، پہلے انہیں سنتا ہے، پھر انہیں چومتا ہے، پھر اپنی دستار اتار کے علی کے قدم کے نشان کو صاف کر دیتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے جاگنا، بھائی خدا کے لیے جاگنا۔ پہلے دوڑ کر کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے، بٹی صاحب سونگتا ہے، پھر چومتا ہے۔ کیوں؟ ساسا سے کسی نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے چھپ کر سونگ کر اپنے مقام کو ولایت سے معطر کرتا، پھر قدم ہائے ولایت کو بوسہ دیتا ہوں، پھر اپنی دستار سے اس لیے صاف کرتا ہوں کہ کسی کم ظرف کا قدم میرے مولا کے قدموں پہ نہ پڑنے پائے۔ بھائی
خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا لاہور والوں. یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں, 2 نہیں, پوری جنگ صفین میں یہی کرتا رہا, یہی کرتا رہا, یہی کرتا رہا. ذلیل شام نے دیکھا, ذلیل شام نے دیکھا. میں نے کبھی اسے امیر نہیں کہا, اس لیے کہ جو علی کو امیر المؤمنین کہنے کے بعد کسی اور کو کہے یہ ولایت میں شرک ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو علی کو امیر المؤمنین کہنے کے بعد پھر کسی اور کو امیر کہے یہ ولایت میں شرک ہے, یہ ولایت میں شرک ہے. خدا کے لیے اس نے ذلیل شام نے دیکھا ہے عرب کا اتنا بڑا خاندان, اتنا بڑا ضعیف, اور اپنے آپ کو علی کے قدموں پہ جھک گرا رہا ہے. نہیں توجہ چاہتا ہوں. اپنے ہی آپ نے کہا اچھا وہ صرف نہیں تھا, یہ بھی بڑا جادوگر ہے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا کچھ نہ کہہ کے بھی. صرف وہ نہیں تھا, یہ بھی اس سے بڑا جادوگر ہے. امام کہتے تو اسی کو ہے کو ہر دل کی دھڑکن کو جو جان لے. علی مولا نے اس نے سوچا اور فوراً پیغام بھیجا, ذلیل شام جادو نہیں مجبوری ہے. نہیں توجہ, یہ جادو نہیں مجبوری ہے. یعنی کیا مجبوری ہے؟ علی فرماتے امہاتہم اقبضنا فی البامہن مودتنا قطرتن قطرہ. تو جانتا نہیں یہ ان ماں کے بچے ہیں جن کو ماں نے خالی دودھ نہیں پلایا تھا, ایک قطرہ دودھ کا, ایک میری مودت کا, ایک قطرہ دودھ کا. میں خدا کری جاگنے کی امہاتہم یقبضنا فی البامہن مودتنا قطرتن قطرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماں نے دودھ میں میری مودت پلائی, دودھ میں میری مودت. اگلا جملہ سنیے گا. علی فرماتے لو کرستہم بالمقاریض. علی فرماتے اگر میں کینچی مقراض کو اٹھا کر ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں خود نہیں. لو کرستہم بالمقاریض, اگر مقراض سے کینچی سے میں علی خود ساسا بن سوہان جیسے علی والوں کے ٹکڑے کر دوں. ونشرتہم بالمناشیر, اور ان ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دوں. ولا فعلتہم بألف مرہ, ایک دو نہیں 1000 مرتبہ زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں, زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں, زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں. اور شام کا یتیم سن جب بھی جان آئے گی منہ سے ایک جملہ نکلے گا, علی حق. میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کاٹ دوں, ان کے ٹکڑے کیما کر کے ہوا میں اڑا دوں. ایک دو نہیں 1000 مرتبہ ایسا کروں. علی بتا کیا رہے کہ دودھ کا اثر ہے. 1000 مرتبہ بھی علی کے ہاتھوں سے کٹ کے علی پہ شک نہیں کرے گا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. نتیجہ لیا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جو علی میں شک کرتا سوچتا ہے اس کا قصور نہیں, دودھ کی خرابی ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اور یہ وہی ساسا ہے جن کے لیے مولا علی کا فرمان ہے مبارک کی مستحق ہے آل سوہان, جس کا ایک فرد بھی جہنم نہیں جائے گا. جناب علی مبارک کی مستحق ہے آل سوہان, جس کا ایک فرد بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماں نے خالی دودھ نہیں پلایا, ناد علی پڑھ کے ہی پلایا ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. آؤ عزیزان گرامی, چلیں کربلا چلتے ہیں. حرام کی شب ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کیا تھا. میں بار بار یہ صدا کر رہا ہوں کہ باتوں کو
सुना भी करो और महसूस भी किया करो कि किस हाल में अली की बेटी कूफा के बाजार में पहुंची होगी। कभी महसूस किया है? अली मौला ने अपनी जिंदगी में हसन मौला को हुक्म दिया, हसन जी बाबा मैं चाहता हूं कूफा में मेरी शाही है, एक मर्तबा मेरी ज़ैनब मेरी शाही देखे। अल्लाह अकबर। लेकिन हसन याद रखना मेरी बेटी का जिंदगी का पहला सफर है, जब और जहां ज़ैनब कहे मैं थक गई हूं काफिला वहीं रोक देना। शर्म न किया करो नियाज़ हुसैन। क्यों कहा था इमाम हुसैन ने, छठे मौला ने, कि मेरे दादा पर ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश। ये क्यों नहीं कहा जैसे भाई भाई की लाश पे रोता है, जैसे बाप बेटे की लाश पे रोता है? क्यों नहीं कहा इमाम ने? आपने गौर किया? इमाम ने ज़ईफ़ा का इसलिए हुक्म दिया चूंकि माँ बेटे की लाश पे बेबस होकर रोती है। माँ जवान बेटे की लाश पे किसी की परवाह किए बगैर रोती है। और पांचवें मौला फरमाते हैं कोशिश किया करो मेरे गरीब दादा पर हमसायों की तरह न रोया करो, अपनों की तरह। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुक्म था इमाम का हसन मौला को, बहनों को लेके चले। मैं सारी वजाहत नहीं कर सकता। ताकीद थी अली मौला की, हसन जी बाबा जब कूफा से 2 मंजिल दूर होना मुझे पहले आगाह करना, मैं कूफा से बहुत पहले अपनी बेटी का खुद इस्तकबाल करूंगा। आज़ादाराने गरीब करबला सादात मोमिनीन, अब जरा अपने दिमागों को तसव्वुरात को ले जाओ उस मंजिल की तरफ कि वो कैसी मंजिल थी जब हसन साथ था, हुसैन साथ था, अब्बास साथ था, पर्दों का इंतजाम था। और खुदा की अजमत की कसम जब कूफा से 1 मंजिल पहले पहुंचा ये काफिला और इमाम अली को इत्तला मिली कि मौला ज़ैनब आ गई है, ज़ैनब आ गई है। लफ्ज़ आ गई आना था, अली की दस्तार खुल के गले में आ गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अली ने नालहन नहीं पहना, दौड़ता हुआ अली कूफा के बाहर पहुंचा और अपनी बेटी के महमल के नीचे आके अली ने महमल की बाग को पकड़ के पहला सवाल किया, ज़ैनब थक तो नहीं गई? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, सिवाय हमें गरीब के मौला दुनिया के हर गम से महफूज रखे। ज़ैनब थक तो नहीं गई। मैं कहता हूँ बीबी ने कहा जरूर होगा, बाबा मैं पहले कभी ऊंटों पे बैठी हूँ, बाबा मैंने पहले कभी मेहमानों के सफर किए हैं। बस अजीजा ने ग्रामी आगे आगे अली थे, रात की तारीकी थी और बेटियों का महमल था। चलते 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 अचानक अली एक जैसी जगह पे आके रुके और रुके का ज़ैनब महमल का पर्दा हटा दो। भाई खुदा के लिए आदमी अज़ादार सादातों में, ज़ैनब महमल का पर्दा हटा दो। बाबा मैं पर्दादार हूँ, ज़ैनब रात की तारीकी है, मैंने पूरी कायनात को पर्दे का हुक्म दे दिया। बाबा खैरियत तो है, काक मर्तबा पर्दा का हटा के देखो। जब अली की बेटी ने देखा, बाबा ये तो बाजार है। हाँ ज़ैनब इसे अच्छी तरह देख लो, यही कूफा का सदर बाजार है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही कूफा का सदर बाजार है, ये कूफा का सदर बाजार है। और अज़ीज़ाने गिरामी खुदा की इज्जत की कसम, अली की बेटी कहते बाबा बेटियों का बाजार क्यों? फरमाया हो सकता है कभी आना पड़ जाए। बस अज़ीज़ाने गिरामी मलका शाम कहती है कि जब अब्बास मेरे पास आया ना इजाजत लेने को, शर्म ना करना मातमी अज़ादा, जब अब्बास आया अली की बेटी मुझे इजाजत दे, अली की बेटी मुझे इजाजत दे, अली की बेटी मुझे इजाजत दे। जमीन पे बैठ गई अली की बेटी, अब्बास को सामने बिठा दिया और कहा अब्बास जब मैं छोटी सी थी मैं बाबा के जानू पे बैठी हुई थी और एक मर्तबा मुझे बाबा ने कहा था ज़ैनब एक ऐसा वक्त आएगा तेरे हाथों में रस्म बांधे जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि तू दरबारों और बाजारों में जाएगी। अब्बास मैं सोचती थी जिसका तुझ जैसा भाई हो,
اجرکم اللہ، عباس میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسل کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کڑیاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ عباس اب جب تم مجھ سے موت کی اجازت مانگنے آئے، عباس مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری چادر اتر جائے گی، اب میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، 12 محرم کی صبح تھی، یہ قافلہ 11 محرم کی شام کو پہنچا تھا کوفہ کے صدر بازار پر، لیکن دربار بند تھا، دروازے بند تھے۔ ساری رات اس قافلے نے کس حال میں گزاری؟ عزیزان گرامی سوچنے کی کوشش کیجئے گا۔ لیکن ایک عجب واقعہ ہوا، ایک عجب سانحہ ہوا۔ جو ہی علی کی بیٹی کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچی، ایک لاشا لٹکتا ہوا نظر آیا۔ بھائی ماتم کرنا شرم نہیں کرنا زیادہ۔ لاشا کس کا تھا؟ مسلم ابن عقیل کا، کربلا کے پہلے شہید کا لاشا تھا۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی اور پہلا سوال کیا، سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اے سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کیوں پھپھی اماں رو کے کہتی دیکھتا نہیں وہ 9 ذی الحج کو ذبح ہونے والا میرا بھیا؟ آج 12 محرم ہو گئی اور ابھی تک مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہے۔ اے عزیزان گرامی، جب علی کی بیٹی نے لفظ مسلم کا نام لیا تو محمل سے ایک ننھی سی بچی کی صدا بلند ہو گئی، ختم ہو گئی میری مجلس۔ اور وہ جناب مسلم کی بیٹی تھی، وہ جناب مسلم کی بیٹی تھی۔ خدا کی عظمت کی قسم، نہ ماں سے پوچھا، نہ پھوپھی سے پوچھا، نہ محمل کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ یہی تاریخ مقاتل صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا کہ علی کی پوتی، علی کی نواسی خود سے محمل سے اتر آئی۔ بھائی بس ختم ہو گئی میری، خود سے محمل سے اتر آئی اور وہاں آ کے رک گئی جہاں بابا کا لاشا لٹکا ہوا تھا۔ لاشا کے نیچے رک کے نہیں پوچھا بابا تیرا کیا حال ہے، نہیں پوچھا بابا تیرا سر کہاں ہے، ننھا سا دامن پھیلایا اور ایک آواز دی، بابا تو یہاں ہے، میرے بھائی کہاں گئے؟ بابا میرے بھائی کہاں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ التماس دعا، پروردگار عبادت کو قبول فرما، بانی مجلس کے تمام بزرگان مرحومین کے درجات بلند فرما، بالخصوص ان کے والدین مرحومین کے درجات بلند فرما، اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما، اس کے بانیان سادات و مومنین مرحومین کے درجات بلند فرما، موجودین کو سلامت بقرامت فرما۔ اس عزا میں جتنے مومنین مومنات بچے بچیاں سب موجود ہیں میرے اللہ، سب کی حاضری کو غریب کربلا کی ماں کے دربار میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ جہاں جہاں پر غریب کربلا کی صف ازا بچھی ہے ان مقامات کی حفاظت فرما۔ محمد و بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة